کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو تم، اخرجت للناس، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے خود غرضی کی زندگی گزارو، صرف اپنے ذاتی مفاد تک اپنے آپ کو محدود کر کے رکھ دو، جو کچھ کمایا ہے صرف اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھی جگہوں پہ جا کر کے ٹہلنا گھومنا ہے، قوم سے کوئی تعلق نہیں، رشتہ داروں کا کوئی حق نہیں، ماں باپ اور بہن بھائی اور دیگر پڑوسی اور قوم کے مجبور اور پریشان حال لوگوں کا تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم ہی ایک ایسی امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم بزرگان قوم و ملت، نوجوان ساتھیوں، ذمہ داران اور عزیز طلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ کچھ دیر ہم اور آپ اپنے آپ کو دینی باتیں سننے کے لیے لگاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ موضوع ہے کہ مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم میں یا دینی تعلیم کے لیے درپیش مسائل اور ان کا حل۔ مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں موجودہ حالات میں، لیکن آج کے اس درس میں یا اس پروگرام میں جو موضوع ہے ہمارا خاص، وہ یہ کہ دینی مسائل کے لیے کیا مشکلات آ رہی ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ داران نے یہ جو موضوع دیا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ دل میں یہ چیز بڑی پختگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے دینی تعلیم کو لے کر کے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے، دینی تعلیم کے تعلق سے ہمیشہ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ اسی سے ہماری دنیا جڑی ہوئی ہے، اسی سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے، اسی سے ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح منہج معلوم ہوگا۔ اور کیوں نہ بیدار مغزی ہو اس سلسلے میں، کیوں نہ ہم فکر مند ہوں، جبکہ قرآن نے سب سے پہلے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی۔ زندگی کے تمام گوشوں میں گفتگو کرنے والی کتاب قرآن مقدس ہے، تمام مسائل پر گفتگو کرتی ہے، تو سب سے پہلے جو مسئلہ اس نے چھیڑا ہے قرآن پاک نے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھنے لکھنے سے متعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے مقام و مرتبے کو بھی قرآن پاک کے اندر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اہل علم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ مقام و مرتبہ اونچا ہے، بلند ہے، اس کے لیے رفع درجات اس کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قرآن پاک میں اس چیز کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ ایک خاص مقام نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد روک دیا گیا، نہیں،
اہل علم کا مقام و مرتبہ اور اہل ایمان کی حیثیت اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلندیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ وقت اور حالات کے اعتبار سے جو بھی اس دور کی بلندی ہوگی، اس دور کی جو بھی ترقی ہوگی، اس ترقی سے زیادہ علم والے کی ترقی ہوگی، اس ترقی سے زیادہ جو اس دور میں چل رہی ہو، کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں، ایمان والے کی ترقی ہوگی، ایمان والے کی فضیلت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نعمت ہے اہل علم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ ہمیشہ ہمیں اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ ہم صاحب علم بن کر کے رہیں، ہمارا علم جتنا ہے اس میں ہم مزید اضافہ کریں، مزید اور مزید اور مزید، اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور ایمان کے تعلق سے بھی یہی فکر ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں کمی نہ ہو، اضافہ ہی ہو، ہمیشہ اضافہ ہو۔ اس بات کو لے کر کے ہمیشہ آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے۔ قوم کے تعلق سے فکر مندی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو بالخصوص عطا کیا گیا ہے، اور اسے ایک ذمہ داری کے طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ کے ذمہ داران نے یہ طے کیا ہے نا، دینی مسائل، دینی تعلیم کے تعلق سے جو ہمارے لیے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے حل کیا ہے، یا ہم دینی تعلیم کو کیسے ہر ایک تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، یہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل علم کو، ایک استدلال ہے، آپ غور سے سنیے، اہل علم کو کس قدر ان کی طرف خاص توجہ فرمائی اور ان کو حیثیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس قدر لوگ ایمان لے آئے، وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، کون؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ صحابی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، اس سے اونچا کوئی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی بہت پکا سچا مومن ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، اور نہ جانے اس کے اندر کیا کیا ایمانی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک نظر ایمان کی حالت میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ڈال لی، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ جنت واجب اور جہنم حرام کر دیا گیا، اور قیامت تک کے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ ان کو دعائیں دیتے رہو گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ ان کے لیے کلمات کہنے ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد، جو صحابہ اکرام احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، غربت کا عالم تھا، ایک ایک قبر میں دو دو صحابی رسول کو رکھنا تھا، ایک ہی کفن میں۔ صورتحال یہ ہے کہ سر ڈھانکا جائے تو پاؤں کھل جائے، پاؤں ڈھانکا جائے تو سر کھل جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اتنی بڑی تعداد تھی، کتنی ساری قبریں کھودی جاتی ہیں اور انتظام کیا جاتا، تو ایک ایک قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو صحابہ اکرام کو دفن کیا۔ تو آپ جب دو دو صحابی رسول کو قبر کے پاس لایا جاتا تو ایک ساتھ تو اتارا نہیں جا سکتا تھا، الگ الگ اتارا جاتا، جو بھی اس کی ترتیب تھی۔ تو آپ پوچھتے ایہما اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے قرآن سے کس کا تعلق زیادہ تھا، کس کو قرآن پاک زیادہ یاد تھا، قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا؟ ایہما اکثر اخذا للقرآن فاذا اشیر الی احدہما قدمہ فی اللحد، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف صحابہ اکرام اشارہ کرتے یا رسول اللہ یہ صحابی، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ہاتھ لگاتے اور ان کو پہلے اتارتے تھے۔ صحابیت کتنا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر بھی اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے ساتھ ایک اور مقام قائم کیا، وہ ان کے علم کا۔ یہ ہے اسلام میں علم کا مقام۔ ہمیں اور آپ کو علم والوں کو ہمیشہ ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی توقیر کرنی چاہیے۔ جو لوگ پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہوں، جو لوگ علم کے حاصل کرنے اور علم کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کی ہمیشہ معاشرے میں عزت ہونی چاہیے، توقیر ہونی چاہیے، دینی تعلیم کے لیے بطور خاص، اور جو بھی وقت کی تعلیم ہو جس سے آدمی کم از کم برائی سے تو بچا رہے، ایسی تعلیم، تو اس تعلیم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بھی قدر ہونی چاہیے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ موضوع کتنا ضروری اور اہم ہے کہ ہمیشہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. جیسے ساری چیزوں میں ہم اور آپ اپڈیٹ ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کا اب جدید زمانے میں یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، ان مسائل کو ایسے حل کیا جائے، ایسے کیا جائے. ہر مسئلے کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں. تعلیم کے بارے میں بھی غور ہونا چاہیے، نصاب کے تعلق سے بھی غور و فکر ہونا چاہیے. تعلیم کے جو انداز اور طریقے ہیں ان طریقوں پہ بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ طریقہ جو برسوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ باقی رہے گا، یا جیسے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں تو اس میں بھی ہم کچھ تبدیلی لے کر کے آئیں گے. سب سے پہلے اسی چیز پر غور و فکر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کی سب سے ضروری چیز ہے. زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز تعلیم ہے. تو بہرحال ہمارے لیے دینی تعلیم کے لیے کیسے ہم اس کو عام کر سکتے ہیں، کس طریقے پر ہمیں ہر ایک تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا طریقے ہم اختیار کریں، اسی پر میں مختصراً گفتگو کروں گا. ہم جب اس میں غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کو 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، 5 طبقات. 5 حصوں میں سب سے پہلا حصہ ہو گیا وہ ابتدائی عمر کے بچے جو ابھی بالکل کچھ پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو سک رہے ہیں، ہو پا رہے ہیں، جن کی عمر ہم کہہ سکتے ہیں 3.5 سال، 4 سال، 5 سال کے آس پاس، اور وہ اسکولوں سے جڑے ہوئے ہیں. اب یہ 3.5 4 سال سے لے کر کے تقریباً 8 سے 10 سال تک کی عمر تک ایک طبقہ ہوا. ہم اس میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیں، 11 سال اور 12 سال بھی کر سکتے ہیں. بس یہ 12 سال کی عمر کا ایک طبقہ ہے جو اسکولوں سے جڑا ہوا ہے، اس کی مکمل تعلیم عصری تعلیم ہے اسکولوں میں جا کر کے. دوسرا طبقہ وہ طلبہ اور وہ بچے جو مدرسوں کے اندر صرف اور صرف دینی تعلیم پر اکتفا کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ ہے وہ نوجوان جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا اپنی کچھ زندگی کے ذریعے معاش کے ابتدائی مراحل میں، ابتدائی مراحل کا تذکرہ ہو رہا ہے، کالج اور یونیورسٹی کی بھی زندگی اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے ایک ساتھ کیا. تو یہ نوجوان طبقہ جو ابھی خود تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کا قدم ذرا اور اس کا دائرہ اور دنیا میں بھی جا چکا ہے. چوتھا طبقہ ہے جو ہر عمر کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی عمر کے ہوں، نوجوانی کے جو ابتدائی مرحلے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے ہر عمر کے لوگ. اور پانچواں طبقہ ہے بچیاں، نوجوان لڑکیاں اور ہر عمر کی خواتین. یہ 5 طبقات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے لیے ہمیں الگ الگ انداز اور الگ الگ طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے دین کی تعلیم کے لیے. تو گویا کہ اب آپ کو جو لوگ ذمہ داران ہیں یا دینی تعلیم کے تعلق سے فکر مند ہیں اور اس سے کسی بھی طرح کا تعلق ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کے انتظامی امور میں ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کے امور اور مسائل دیکھ رہے ہیں، بہرحال ان کو یہ 5 طبقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہیں کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے. اور ان 5 طبقات کو 5 طریقے تعلیم آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ 6واں طبقہ بھی اگر آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہو، اور اگر یہیں پہ بتا دیں تو اور لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے. اگر کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہو. جی. سماج اور معاشرے میں دین کی تعلیم دینے کے لیے یہ 5 قسم کے لوگوں کا جو تذکرہ ہوا، تو 6واں بھی اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو سکتا ہے، سب کی عقلیں یکساں نہیں ہیں. جی. ہاں، علماء کا بھی طبقہ، کوئی بات نہیں، چلیے 6 ہو گئے. بہرحال اہل علم کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی ہمیشہ وہ اپنے علم کو حاصل کرنے، اس میں مزید آگے بڑھانے کے لیے مطالعہ ہم لوگوں کو مدرسے میں بتا دیا گیا ہے، اور یہ سب سے پہلا طبقہ ہے. فی الحال آپ لوگ اپنے بارے میں بتائیے. فاروق بھائی صحیح کہا نا؟ فی الحال تو ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں تو بتائیے 6واں طبقہ کچھ ہے. بہرحال اب یہ 5 طبقات کے لیے ہمیں الگ الگ انداز سے سوچنا پڑتا ہے.
ابتدائی مرحلہ جو ہے، سب سے پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا ابتدائی مرحلہ ہے. سب سے زیادہ نظر انداز، سب سے زیادہ ناغہ ہوتا ہے اس میں، سب سے زیادہ بے توجہی ہے اس میں، سب سے زیادہ بے فکری ہے والدین کی. اور اس پہلے طبقے سے مراد وہ بچہ 3.5 سال 4 سال جو ابھی اسکول جانے کے لائق ہو گیا ہے، پلے نرسری سے اس کا جو شروع ہو رہا ہے اسکول کا مرحلہ، اور یہ تقریباً 8 سال 10 سال اور 12 سال کے بچے تقریباً پائے جاتے ہیں. مسجدوں میں جو مکتب چلتا ہے نا، یہ اسی پہلے طبقے کے لیے ہوتا ہے جو اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال لیں تو اس میں ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے. تو سب سے زیادہ بے توجہی ہماری اس سلسلے میں ہوتی ہے. پیرنٹس ناغہ کرنے پر کوئی سرزنش نہیں کرتے، کوئی اس کے اوپر جو ہے سختی نہیں کرتے کہ نہیں تم کو جانا ہی ہوگا آج مدرسے، 1 گھنٹے کی تعلیم میں تم کو جانا ہی پڑے گا. نہیں، اس کی فکر نہیں ہے. بچہ اگر اسکول کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو کتنے ایسے نادان پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اس کا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے اس کو اسکول بھیجتے ہیں. یہ فکر اور یہ توجہ یہاں تک کی ہے، میں نے نادان کے ساتھ کہا ہے، نادانی کے ساتھ یہ بے فکری ہے. لیکن کیا ہم دینی تعلیم کے تعلق سے ایسے ہی فکر مند ہیں؟ جواب اس بات کے بجائے نفی میں ہے. اور یہی پہلا طبقہ اگر کمزور رہ گیا تو وہ آخر تک چل کر کے کمزور رہے گا. جس کی بنیاد کمزور ہے اس کی پوری عمارت کمزور رہے گی. اور آج سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے جو لوگ دینی تعلیم کو لے کر کے فکر مند ہیں یا دینی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اپنے قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ان کو مشکلات اسی جگہ پر فیس کرنی پڑ رہی ہیں کہ وہ پہلے طبقے کے تعلق سے بہت زیادہ بے فکری ہے. پھر کیا ہوگا؟ مدارس میں وہ بچہ جاتا ہے، وہاں بھی وہ کمزور کا کمزور رہ جاتا ہے، اس کو پڑھنے لکھنے میں پریشانیاں آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہ ذرا کسی اور نوجوانی کے مرحلے میں پہنچا ہے، وہاں وہ بدعقیدگی کا شکار ہو رہا ہے. پھر وہ اور اس کے بعد اس کا یہی مرحلہ آخر تک چلا جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے. تو پہلے طبقے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پیرنٹس، ٹیچرز اور ذمہ داران، یہ تینوں قسم کے لوگوں کو یکساں طور پر محنت اور کوشش کرنی پڑے گی اور وقت دینا پڑے گا. اس سلسلے میں ذمہ داران کو اچھے سے اچھے استاذ کا انتظام، یا یہ ہے کہ اساتذہ کے لیے جو معقول تنخواہ ہونی چاہیے وہ معقول تنخواہ، اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے جس قدر کوششیں ہو سکتی ہیں ہر مہینے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کا باقاعدہ ایک کورس ہونا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ کورس ہے. دہلی میں تقریباً ہم جس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پہ تقریباً 5 سے 6 مکتب چلتے ہیں الگ الگ مساجد میں صرف اس تنظیم کے تحت، اور ہر ایک یہاں کورس ہے، اس کورس کے تحت کام ہو رہا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کرنا، 100% جو اٹینڈنس ان کی ہے اگر جو ہے مہینے کی، تو پھر اس پر الگ ان کے لیے حوصلہ افزائی ہو. تو بچہ ناغہ نہیں کر سکتا. ڈیلی اس نے سب کچھ سنایا ہے، منتھلی ان کا جو کورس تھا وہ پورا کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایگزام ہو رہا ہے، اس پر بڑے بڑے پرائز مل رہے ہیں. ساری چیزیں جیسے بڑوں کے لیے ہم سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں بچوں کے لیے سوچنا ہوگا. تو یہ پہلے طبقے کے لیے ہمیں یہ کوشش اور محنت تو بہرحال کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد جا کر کے ہم اور آپ کچھ اچھی چیز اپنے سامنے دیکھ سکیں گے. دوسرا طبقہ ہے مدارس کے لیے جو طلبہ ہوتے ہیں. ان کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دونوں کو لے کر کے چلنا ہے. یہ بہت مشکل کام اگرچہ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اسی ہندوستان کا ایک شخص جو بیک وقت پورے ہندوستان کا ایک شکشا منتری یعنی وزیر تعلیم بنتا ہے، وہ سیاست کے میدان میں وہ امام وقت ہے، سب سے آگے ہے، وہ باقی سارے کے سارے اس کے شاگردان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور نہ جانے اس کی کیا کیا کارنامے اور خدمات ہیں. بے شمار بڑے بڑے جو ہے اصول و ضوابط اس شخص کی نگرانی میں اس ہندوستان کے اندر بنائے گئے. یونیورسٹی اور کالجز وغیرہ کے لیے خوب اس شخص نے کام کیا.
وہ وقت کا مفسر بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، ایک مقرر شعلہ بیان بھی ہے، مفکر ملت ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ۔ تو کیسے ناممکن ہے یہ؟ کیوں ناممکن ہے؟ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیشہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مدارس کے اندر اگر ہم دینی اور عصری دونوں تعلیم کے لیے خوب محنت کر لیے اور جو بھی ان کے لیے معاملات، مشکلات اور مسائل آ رہے ہیں اس کو بھی اچھے انداز سے حل کرتے رہے تو وہ شاندار نسل تیار ہوگی جو کسی بھی طبقے کے اندر تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ شاندار نسل تیار ہوگی جس کے پاس دنیا کی بھی امامت ہوگی اور دین کے تعلق سے بھی وہ فل امامت کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، تیسرا طبقہ ہے نوجوانوں کا جو کالجز اور یونیورسٹیز سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو بڑے جذبات میں ہوتا ہے، اسے بہت کچھ کر دینے اور کر لینے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کو مناسب رہنمائی نہ ملنے پر وہ غلط نظریات کا بڑی تیزی کے ساتھ حامل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ اتنے بڑی تعداد میں باطل نظریات اور باطل عقائد کو قبول کرتا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ جتنا بھی افسوس کریں، جتنا بھی ماتم کریں وہ کم ہے۔ صورتحال یہ ہے، عام طور پر ہم اور آپ کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدعقیدگی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور غیر منہجی ہو رہے ہیں۔ دین کے نام پر ان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے اور الوداعی جمعہ ہے۔ الوداعی بھی جمعہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور الوداعی جمعہ کا روزہ، یہ چند مخصوص چیزیں ہیں، اسی میں وہ گھیر کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اور وہ حضرات جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کھڑے کیے ہیں اور بڑے منظم انداز سے اور ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اسی نوجوان بچے اور اسی نوجوان طبقے کے ساتھ کامیابی پورے طور پر پائے جا رہے ہیں اور پاتے جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان نسل جو ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی روشنی ہے، انہی نوجوانوں کے ساتھ اس قوم کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ قوم کی ترقی کا راز کسی بھی قوم کے اندر نوجوان ہوا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اس امت مسلمہ کی قوم میں نوجوانوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے انہیں اسلام سے دور کیا جائے اور مسلمانوں کے تئیں جو فکر مندی ہونی چاہیے دین کے تعلق سے، جس قدر انہیں فکر مند ہونا چاہیے اس سے کیسے ہٹایا جائے۔ ہم کتنا اس کے تعلق سے فکر رکھ رہے ہیں؟ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی زب و حالی، تنزلی اور پستی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوان طبقہ کو صحیح معنوں میں جو ان کے لیے سیدھی سچی جو راہ صراط مستقیم ہے اس کے تعلق سے کتنی تعلیم دے رہے ہیں، یہ آپ خود سوچئے اور غور کیجئے۔ کہاں ہم ان کے لیے اسپیشل کلاسز لگا رہے ہیں، کہاں ہم ان کے لیے منتھلی یا کم سے کم ویکلی کچھ اس طریقے کا مخصوص کلاس قائم کیے ہوئے ہیں۔ سال بھر میں کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ نوجوان طبقہ جو کالج اور یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہے وہ فری ہوتا ہے، کبھی اس کی تعلیمی امور کی وجہ سے یا اور بعض چیزوں میں، تو ان ایام کا ہم پہلے سے پتہ لگا کر کے رکھیں۔ ہمارے پاس ایک ایک نوجوان کا ڈاٹا موجود ہونا چاہیے کہ وہ کب کب کیسے کیسے فری ہوگا اور اس کے لیے ہم کیا کیا کوششیں کر سکتے ہیں، کس کے اوپر کتنی محنت کی جانی چاہیے، کس کے لیے کس قدر کیا کیا کمزوریاں ہیں اور اس کے لیے ہمیں کس اعتبار سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کے لیے نوجوان اس کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے اور اسی راز کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جو نوجوان ہیں ان کے لیے جب اس طریقے کے تعلیم کے بندوبست ہوں،
یا تعلیمی کوئی سلسلہ شروع ہو، کچھ کلاسز شروع ہوں، تو اس میں ہمیں اپنا وقت نکال کر کے جانا چاہیے۔ بے شمار جو ہماری مصروفیات ہیں، کبھی ادھر ٹہلنا گھومنا، کبھی ادھر راتوں کو اپنا دیر رات تک اپنا وقت گزاری کرنا، کہیں ادھر چائے خانوں میں اپنے وقت لگانا، تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جس میں ہر شخص مبتلا ہے، موبائل، اس کا ضرورت سے زائد یا بلا ضرورت استعمال کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تعلیم میں بہت زیادہ مخل ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری صلاحیت، ساری چیزیں ختم کرتی جا رہی ہیں۔ موبائل کے استعمال سے آپ دور نہیں جا سکتے، لیکن جو آپ کی ضرورت کا ہے وہی استعمال کیجئے، جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو استعمال کرنے کی وہی کیجئے، اس کے لیے بھی وقت لگائیے۔ ہر چیز کا آپ نے وقت متعین کیا ہے، اس وقت میں یہ کام کروں گا، اس وقت میں یہ کام کروں گا، تو موبائل کیوں 24 گھنٹہ ہمارا کھلا رہے؟ کیوں ہم اسے سیکنڈ میں کھول کر کے دیکھیں کہیں کسی کا کچھ آیا تو نہیں ہے، کہیں کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں ہے، دیکھیں کیا ہے، کیا چیز آئی کیا نہیں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ موبائل کے سامنے مجبور بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ ہر طرف یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ کیا ہم اس کے لیے وقت نہیں متعین کر سکتے کہ میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے پہلے نہیں دیکھوں گا؟ کسی کی کال آ گئی تو ٹھیک ہے، میں اسے ریسیو کر لیتا ہوں، یا جو میرے اوپر فی الحال ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے موبائل کا صرف اور صرف جائز طریقے پر امانت داری کے ساتھ استعمال کروں گا، اور غیر امانت داری کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، ناجائز طریقے پر استعمال نہیں کروں گا۔ کسی ذمہ داری میں یہ چیز تو نہیں شامل ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ موبائل بھی ہمیشہ استعمال کرتے رہیں۔ بہرحال ہم اپنے آپ کو موبائل کے سامنے اتنا مجبور نہیں بنائیں کہ بالکل اس کے لیے ہمیشہ ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ بچوں کو دیکھو، وہ الگ ضد کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے موبائل کے لیے، اپنا ہر معاملہ موبائل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ماں باپ بھی موبائل سے جوڑ رہے ہیں۔ اچھا میرا یہ کام کر دو گے تو موبائل دوں گا، ٹھیک ہے صاحب، اچھا موبائل دوں تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم اپنے بچے کو بھی اس بات کی پریکٹس کرائے جا رہے ہیں بچپن ہی سے؟ نہیں، ہم ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ہمارے مقصد سے دور کر دے، ہمیں منزل پر پہنچنے سے روک رہی ہو، ہمیں سست رفتار بنا رہی ہو، ہماری زندگی کے مقاصد جس مقصد کے تحت ہم امت مسلمہ کا اس روئے زمین پر وجود ہوا ہے، اس کے لیے اگر یہ بری ثابت ہو رہی ہے تو ہم اس سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق کم کریں گے، اپنی ضرورت کے تحت استعمال کریں گے۔ ہمیشہ ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کس لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے الفاظ میں سنیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو تم، اخرجت للناس، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے خود غرضی کی زندگی گزارو، صرف اپنے ذاتی مفاد تک اپنے آپ کو محدود کر کے رکھ دو، جو کچھ کمایا ہے صرف اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھی اچھی جگہوں پہ جا کر کے ٹہلنا گھومنا ہے، قوم سے کوئی تعلق نہیں، رشتہ داروں کا کوئی حق نہیں، ماں باپ اور بہن بھائی اور دیگر پڑوسی اور قوم کے مجبور اور پریشان حال لوگوں کا تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ تم ہی ایک ایسی امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حضرت عامر بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں شاہ روم کے سامنے تو اس نے کہا بادشاہ نے، کس لیے آئے ہو، کیسے آنا ہوا، تم کون ہو، کیا تعارف ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کیا ٹھوس جملے کہیں، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد، اور بعض روایات میں بعض اس میں ہے کہ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ رب العباد، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کی غلامی میں لے کر کے جائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام،
اور بے شمار ادیان و مذاہب جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس کی جو ظلم و زیادتیاں ہیں اور اس کے جو ظلم و جور ہیں، ان مظالم سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لے کر کے آئیں، اسلام کے پرامن نظام کی طرف لے کر کے آئیں۔ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا کی جو تنگیاں ہیں اس تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی جو کشادگیاں ہیں اسلام میں، ان چیزوں کی طرف ہم لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے یہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم جب اپنے مقصد سے دور ہو جائیں گے، مقصد کو بھول جائیں گے، پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم جب اس چیز کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے، بے مقصد جینا، خود غرضی کی زندگی، تو اس زندگی سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو اپنے لیے بھی جیو اور اپنوں کے لیے بھی جیو، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جس طبقے کے تعلق سے بہت ہی زیادہ فکر مند ہونا ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، جس کے ساتھ ہماری قوم کا ہر معاملہ اور ہر مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ نوجوانوں کے لیے تعلیم کی کیا کیا راہیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ نوجوان کے اندر خود اپنے اندر اتنا اس کو جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو بھی وقت ملتا ہے میں اسے ضائع نہ کروں، اسے موبائل کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم پاس نہ کروں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کروں۔ میں بیٹھوں بھی تو علمی گفتگو کروں، میں بیٹھوں بھی تو قومی اور ملی مسائل پر گفتگو کروں۔ مجھے یہ فکر ہونی چاہیے میرے محلے میں کون کون شخص پریشان حال ہے، کتنی فیملیز ایسی ہیں جن کے لیے جو ہے وقت پر ان کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جو ناخوادہ ہیں، جو بالکل تعلیم سے دور ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ مشکلات ہیں کہ وہ اسکولوں میں یا مدرسوں میں یا تعلیم گاہوں میں وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن تک نہیں لے سکتے، ان کو فیس ادا کرنے کے لیے بھی حیثیت اور طاقت نہیں ہے۔ ہمیں ان باتوں پر فکر رہنی چاہیے ہمیشہ۔ اس وقت کیا کیا باطل نظریات چل رہے ہیں، کس قدر نوجوان طبقہ اس میں ملوث ہے۔ ہم چند نوجوان ایسے ہیں جو ہم اس بات کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہی جیسے نوجوان ساتھی ہیں، ہمارے ہی عمر کے لوگ ہیں، ہم انہیں جائیں بتائیں سمجھائیں کہ بھائی یہ باطل نظریہ ہے اور یہ باطل نظریے کا حامل شخص ہے، اس کی اسپیچ اور فلاں کی اور فلاں کی اور فلاں کے بیانات اس طریقے سے باطل طریقے سے پورے ہیں، اس سے بچو، احتراز کرو۔ اور تمہارے لیے یہ چیزیں اور یہ علماء اور یہ اسپیکرز حضرات ہیں جو صحیح طور پر کتاب و سنت کا جو منہج ہے، صحیح منہج، اس پر یہ لوگ بولتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر فکر ہونی چاہیے، لیکن نوجوانوں کے اندر یہ فکر ہم اور آپ دیں گے تب، ہم جو انہیں بچپن سے یہ تعلیم دیں گے، انہیں فکر مند بنائیں گے، انہیں دین کی تعلیم سے پر کریں گے تب۔ اور چوتھا طبقہ ہے ہر عمر کے لوگ۔ ہر عمر کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ چونکہ اسلام کا فریضہ ہے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم کے لیے کوئی کسی عمر کی قید نہیں ہے، تو تعلیم وہ چیز ہے جس پر ہمیں کبھی بھی روک نہیں لگانا چاہیے، کبھی بھی روک نہیں لگانا چاہیے۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے طبقے کے لوگوں کو جو بھی موقع ہاتھ آ جائے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس وقت میں کچھ مطالعہ کرنے کا جو وقت مل رہا ہے، کوئی دینی کتاب ہے، ہم نے عالم صاحب سے پوچھ لی، مجھے اتنا 10 منٹ کا وقت مل جایا کرتا ہے، اس وقت میں کون سی کتاب ایسی ہے جو 10 منٹ میں ایک چیپٹر پورا ہو جائے گا، ایک مسئلے کا حل اس میں واضح ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھایا، اس کو لے لیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور کیا چاہیے؟ اسی کتاب سے تو قوموں کو ترقی حاصل ہوتی ہے، اور اسی کتاب کو جو لوگ چھوڑ دیے تو ان کے لیے تنزل ہی اور پستی ہے۔ ترجمہ قرآن تو ہمیشہ ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اسی کے لیے ایک ترتیب بنا لیے، جب مجھے موقع مل جائے روزانہ کا میرا معمول ہونا چاہیے، میں اپنی فیملی کے ساتھ شام کو بیٹھ کر کے 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع جو بھی مجھے موقع ملا ہے میں ترجمہ ضرور پڑھوں گا اور پوری فیملی اس کو سنے گی۔ یہ ہمارا زندگی کا ہر روز کا معمول ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ اس کو ہم جاری اور ساری رکھیں، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے روزانہ کا۔ صبح شام ہر مسجد میں قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، حدیث پاک کا درس ہوتا ہے، ان دروس میں 5 منٹ 7 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمیں ان دروس کو سننا چاہیے،
کتنی جلدی بازی ہوتی ہے کہ بے شمار ایسے مسائل ہمارے ذہن و دماغ میں رقص کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ 5 منٹ اور 7 منٹ کا درس ہمیں سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے سننا بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ کس لیے ہے ایسا؟ گھنٹوں ہمیں کھڑے ہو کر کے کسی دنیا سے متعلق معاملہ اور مسئلہ ہو، دھوپ کی شدت ہو، بارش ہو رہی ہو، کچھ اور مشکل ہو، ساری چیزیں گھنٹوں بیٹھ کر کے، گھنٹوں کھڑے ہو کر کے وہ سننا دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ 7 منٹ کا درس قرآن، درس حدیث، یہ بڑا گراں گزرتا ہے ذہن دماغ کو، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب آپ لوگ دیں گے، غور کیجیے اور بتائیے۔ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا انداز یہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتے آپ سے سننے کے لیے، آپ سے کچھ استفادے کے لیے، تو کأن علی رؤوسہم الطیر، صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، اتنی توجہ اور اتنی انہماک ہوا کرتا تھا۔ ہم اور آپ، ہمارے ذہن و دماغ میں اتنی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اور چل رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ چیز جو فی الحال ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، جس میں ہماری کامیابی ہے، جس سے ہماری آخرت بن جائے گی، سنور جائے گی، جس سے ہمیں دونوں جہان کے لیے خیر ہوگا، اس چیز کو ہمارے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، ان دروس کا اہتمام، مختلف پروگراموں کا اہتمام، اور جو کچھ بھی ہمیں موقع مل جائے تو موبائل سے جو ہمارے علماء ہیں، علماء کتاب و سنت اور منہج سلف کے مطابق جن کے بیانات ہیں، دلائل کی روشنی میں بتاتے ہیں، ہم اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ کون کون سے عالم کا سنوں میں موبائل پر، ان کے بیانات ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کے ہم سن لیا کریں، آدھے گھنٹے میں، پونا گھنٹے میں، چلتے پھرتے ممکن ہے بیٹھ گئے، تب کچھ دیر موقع نکال لیا، پوری فیملی کو لے کر کے بیٹھ گئے اور یہ اسپیکر آن کر کے اور سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ بھئی یہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے، ذرا سا اس کو سننا ہے، یہ 10 منٹ کی آڈیو ہے، اس کو سننا ہے، اس موضوع کے تحت ان کی بڑی اچھی ایک کلپ آئی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا اور آپ کا روزانہ جیسے زندگی کے سارے مسائل میں ہم اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں، اور ہر مسئلے کے تعلق سے ہماری خوب کوششیں اور محنتیں اس کے تعلق سے بھی تو ہونی چاہیے۔ خواتین کے تعلق سے بہت مختصراً یہ عرض کروں کہ ہم نے اور آپ نے خوب مردوں کو سنایا، سمجھایا، سکھایا، پڑھایا، ان کے تعلق سے بڑی فکر رکھی، انتظام کیا۔ بچیوں اور نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے بارے میں جو ہم نے خاطر خواہ جو نہیں سوچا، کچھ جائز مشکلات بھی تھیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت مشکل رہا ان کے لیے تعلیم کا نظام دینا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری بچیاں ابھی تک جو اپنی خواہش کے مطابق شادیاں کر رہی تھیں، چلو کم سے کم مسلم لڑکے کا انتخاب تھا، اب وہ ایک حد کو پار کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ انہیں پردہ کرنا مشکل لگ رہا ہے، ان کو ایک جبر لگ رہا ہے، ان کے اوپر ایک قہر نازل ہو رہا ہے اگر ان کے سامنے پردے کی بات چیت ہو جائے، ان کے اوپر ایک ظلم لگ رہا ہے۔ ولی کی شرط ان کے لیے بہت زیادہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اسلام انہیں شدت پسند مذہب معلوم ہو رہا ہے، اسلام عورتوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، ان کی حق تلفیاں کر رہا ہے، اسلام عورتوں کو قید و بند کر کے رکھ رہا ہے، انہیں اب یہ محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ دین کی تعلیم نہیں دی ہے، اسی لیے ان کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس لیے ایسا ہے۔ غلطیاں ہم نے کی ہیں تو انجام تو ہمارے اوپر آئے گا، اور ہم بھول گئے کہ جتنی میرے اوپر ذمہ داری ہے اتنی ہی میری فیملی اور میرے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو ہم نے تو اپنی ذمہ داری تک اپنے آپ کو محدود کر لیا، فیملی اور اہل و عیال کی بھی ذمہ داری تھی، دنیاوی معاملات میں جو ذمہ داریاں اس کو تو خوب اچھے سے ادا کیا ہے، تو دین کی ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار نمازی بنا کر کے ہم اپنے آپ کے لیے اللہ کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں گے؟ نہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد اپنے اہل و عیال اور اپنی فیملی کے بارے میں، اور جو قوم کا ذمہ دار ہے اپنی رعایا کے بارے میں۔ ذمہ داریوں کی تقسیم کر لیجئے، وہ امام وقت جو اسلام کا ایک نظریہ ہے، صرف اسی تک محدود نہیں رہیے۔ محلے کا ذمہ دار سیاسی اعتبار سے ہے، وہ اپنے محلے کے بارے میں جس قدر بھی اس کے اوپر ذمہ داریاں آئے تھیں وہ کتنا کیا ہے کتنا نہیں کیا ہے، دنیا میں اس سے باس پرس ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا اس کی باس پرس ہوگی۔ ہم اپنی قومی اور ملی ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہیں، دینی معاملات کے ذمہ دار ہیں، مساجد کے مدارس کے مراکز کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے ہم نے کتنا اچھے انداز سے اس کو ادا کیا ہے اور کتنا نہیں کیا ہے، دنیا پوچھے نہ پوچھے آخرت میں ہماری آپ کی پوچھ ہوگی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی باز پرس کا یہاں پہ جو ہے سوال پیش کیا ہے، مسئلہ پیش کیا ہے۔ دنیا میں چاہے پوچھو نہ پوچھو، ایک دوسرے سے محاسبہ کرو نہ کرو، لیکن تمہیں آخرت میں تو بہرحال جواب دینا ہوگا، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے تعلق سے یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، ہم اپنے آپ کو ایک بار تنہائی میں بیٹھائیں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اگرچہ یہ کافروں سے خطاب ہے کہ تم دو دو ہو کر کے ایک ایک ہو کر کے ثم تتفکروا، جاؤ بیٹھو غور کرو سوچو کہ یہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ جو باتیں پیش کر رہا ہے یہ من جانب اللہ کی گڑی ہوئی بات ہے۔ ہم بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہ جب وہاں پوچھا جائے گا تو اس سے پہلے یہیں اپنے آپ سے پوچھ لو، میں ایک کیا ہوں؟ اب میں اپنے لیے خود طے کروں، میں ایک استاذ ہوں، میں اپنی فیملی کا ایک ذمہ دار مرد ہوں، میں قوم کا فلاں ذمہ دار ہوں، فلاں مدرسہ فلاں مسجد میری ذمہ داری میں ہے، اتنے افراد میری ماتحتی میں کام کرتے ہیں، مجھے اس بات کی سیلری مل رہی ہے اس کمپنی میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں۔ کس کس چیز کا ذمہ دار ہوں میں اپنے آپ کو اکیلے میں تنہائی میں لے کر کے بیٹھ کر کے سوچوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، ہاں میں ایک طالب علم ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے بھیجا ہے، کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے انتظام کیا ہے، کس طریقے سے میرے لیے میری مستقبل کو بہتر بنانے اور اچھا کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ تو میں اپنا وقت کیا کر رہا ہوں؟ ضائع کر رہا ہوں، پڑھ لکھ رہا ہوں، کتنا میں علم حاصل کر رہا ہوں، کہاں کہاں میں کوتاہی کر رہا ہوں، کہاں کہاں وقت ضائع کر رہا ہوں، میرے اوپر جو ذمہ داری عائد ہے میں یہ کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ ہر شخص ہم میں سے بیٹھ کر کے انفرادی طور پر تنہائی میں اپنا محاسبہ کرے، اور اگر کمیٹیاں ہیں تو اجتماعی طور پر محاسبہ کریں گی کہ ہم 5 7 8 10 افراد مل کر کے اس ذمہ داری کو جو سونپے گئے ہیں یہ ذمہ داری، تو ہم کہاں تک کامیاب ہیں اور کہاں تک ناکام ہیں۔ ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، جو غلطیاں ہیں اس پر نظر ہوگی، جو اچھائیاں ہیں وہ اس پر نظر ہوگی، تو غلطیوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش ہوگی۔ محاسبہ کرنے سے ہمیشہ ترقی ہی ہوتی ہے، چاہے آپ تنہائی میں کریں چاہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے کریں، اس میں ہمیشہ آپ کا فائدہ رہے گا محاسبہ کرنے میں، بشرطے کہ اجتماعی طور پر جب محاسبہ ہو تو خیر خواہی کے ساتھ ہو، کسی کی تنقیص کسی کی کمی نکالنا مقصود نہ ہو، مقصود ہو کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے بارے میں آخرت میں
سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. تو ماں باپ بھی اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں پوچھے جائیں گے، سوال کیے جائیں گے. کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. عورتوں میں ساری قسم کی عورتیں آ گئیں، میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی اور میری ماں، اور بھی عورتوں کی جو اقسام ہو سکتی ہیں خونی رشتوں کی. تو میری ذمہ داری میں ہے، میں مرد ہوں تو میں ان سب کے لیے سوچوں، غور و فکر کروں. عورتوں کے لیے کیا ممکن ہے تعلیم کا بندوبست؟ ایک تو یہ کہ خواتین سے ہی تعلیم کا بندوبست ہو تو اچھا ہے، بہتر ہے. اگر خواتین سے نہیں ہے، مرد حضرات سے ہے، تو وہاں پر ہمیں ہر ممکن وہ حکمت اور وہ طریقہ اختیار کر کے رکھنا چاہیے جس میں کسی بھی قسم کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یہاں تک کہ کسی کو بدگمانی کا اور شک کا بھی موقع نہ ملے. نمبر 2، خواتین کے لیے خصوصی پروگرام ہونا چاہیے. انہیں اکٹھا کر کے پردے کی اوٹ سے علماء اکرام کے بیانات ہونے چاہیے. ایسے ہی لڑکیوں اور کم عمر بچیوں کے لیے حرام اور حلال اور ان کی زندگی کے مختلف معاملات اور مسائل بالکل واضح طور پر، صحیح عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، زندگی کیسے گزرے گی، تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں فیملی کو لے کر کے، بیوی، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے شوہر ہوں گے، تمہارے ساس سسر ہوں گے، ان کے لیے کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں تمہاری، یہ انہیں جب کہ شادی کا مرحلہ قریب ہو تب، یا شادی ہو جائے تو اس وقت بھی ایسی خواتین کے لیے انتظام ہونا چاہیے پروگرام وغیرہ کا. جمعہ کے خطبے کا خصوصی اہتمام خواتین کے لیے ہونا چاہیے. بعض وہ ایام جب کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں تو ان کے لیے کہیں الگ سے انتظام اس طریقے کا ہونا چاہیے کسی گھر میں کہ اس مسجد سے، منبر رسول سے جو باتیں بھی بتائی جائیں تو وہاں پر جو وہ چند خواتین اکٹھا ہیں تو وہاں پہ ایک اسپیکر ہے، جا کر کے سن سکتی ہیں. میرے بھائیوں، دین کی تعلیم اتنی حاصل کر لینی واجب اور ضروری ہے جس سے آپ حرام اور حلال کے درمیان فرق کو پہچان سکیں، جس سے آپ جان سکیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور بد عقیدگی کیا ہے، جس سے آپ جان سکیں کہ جس کو آپ سن رہے ہیں، جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جو دلائل دے رہا ہے تو وہ دلائل صحیح طریقے سے دے رہا ہے کہ کہیں کا کہیں پر جوڑتا جا رہا ہے. آج ایک امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ قائم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، جنہوں نے مدارس میں تعلیم نہیں حاصل کیا ہے، جنہوں نے اپنا 8 سال 10 سال 12 سال کا عرصہ کتاب و سنت اور منہج کو پڑھنے اور سیکھنے میں نہیں لگایا ہے، نہیں سمجھنے میں نہیں دیا ہے، تو وہ لوگ بھی آج امت کے دینی رہبر اور رہنما بنے ہوئے ہیں. اپنے ظاہری زرق برق لباس اور اپنے عمدہ اور اچھے انداز گفتگو اور اس وقت جو نوجوان طبقہ زبان کو پسند کرتا ہے، نوجوانوں کی زبان میں وہ ایسے انداز سے خطاب کر رہے ہیں کہ ان خطابوں میں اور ان بیانات میں بالکل نوجوان طبقہ جو ہے خوب منہمک ہے اور اس میں خوب دلچسپی لے رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو نہیں جان پا رہے ہیں. یاد رکھیے، اسلام کے برخلاف باطل طاقتیں ہمیشہ سے تھیں، ہیں اور رہیں گی. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور کبھی یہ سوچ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ باطل طاقتیں نہیں سامنے آئیں گی اور اسلام کے تعلق سے دشمنان اسلام کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے. کبھی اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیشہ اس بات کے لیے چوکنا رہنا چاہیے، کہیں دیکھیں، پتہ لگائیں کوئی باطل نظریہ اور کوئی باطل عقیدہ تو اپنا جنم نہیں لے رہا ہے، کوئی غلط طریقے سے اسلام کی ترجمانی تو نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط انداز سے اسلام کا انٹروڈکشن تو نہیں کر رہا ہے. ہمیشہ اس بات کے لیے متوجہ رہنا چاہیے اور فکر مند رہنا چاہیے اور چاقو چوبند رہنا چاہیے. اسلام کے تعلق سے جب بھی کوئی بدگمانی سامنے آئے، ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، کہ اس کو باطل اور اس کو باطل بتانے اور اس کی تردید کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہے. کتاب و سنت کے لیے ہمیشہ کتاب و سنت کے دفاع میں کھڑے ہونا چاہیے. اتنا علم ہر ایک کو رہنا چاہیے. اب آج ایک عام طور پر صورت، بس یہ آخری بات بتا کے بات مکمل کروں گا. عام طور پر ہم اور آپ یہ صورتحال اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہمارے ہم وطن ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو کس قدر اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کے ذہن و دماغ میں زہر گھولا جا رہا ہے.
اسلام کو ہر طرح سے ان کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو بڑے ہی ظالمانہ جابرانہ انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے تئیں خوف اور ڈر ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام کے تعلق سے جس قدر بدگمانیاں ہو سکتی ہیں ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھائی جا رہی ہیں۔ کون کھڑا ہوگا اس کا جواب دینے کے لیے؟ ہم اور آپ؟ کیا آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوگا اور وہ جواب دے گا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سب سے پہلا دفاع کا جو کلمہ ہے وہ یہی جملہ ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور اصول ہمیں سکھا دیا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جب بدگمانیاں پھیلائی جا رہی تھیں تو، اور آپ کے تعلق سے جب سازشیں رچی جا رہی تھیں اور آپ کو اس دنیا سے مکمل طور پر ختم کر دیے جانے کی کوششیں جاری تھیں، تو ایسے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو جس نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اس بات پر وہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس بات پر جو ہے تم اس کو قتل کرو گے؟ یہ دفاع کا سب سے پہلا کلمہ ہے اس روئے زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم اور آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کے تعلق سے کتنا شاندار تعارف کرنے کے لیے تیار ہیں، کتنا ہم اپنے اسلامی اخلاق کو اچھے انداز سے عملی طور پر کر کے دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے ہم کم سے کم غیروں کے ہاں یہ بتائیں کہ جو تمہارے ذہن و دماغ کے اندر زہر کھولا گیا ہے، جو تمہیں بدگمانی دی گئی ہے، بدگمانیاں تمہارے ذہن کے اندر بیٹھائی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ غلط ہیں، دیکھو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اس طریقے پر رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس بات کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہیے کہ جب بھی کوئی نئی چیز اسلام کے ایکس مسلم میں ایک بہت بڑا فتنہ آیا ہوا ہے، کیا کیا بدگمانیاں وہ پھیلا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جس قدر ان لوگوں نے بدگمانیاں پھیلائی ہے وہ ہم نوٹ کریں اور اپنے علماء کرام کے ساتھ جا کر کے بیٹھیں اور اس کے سارے جوابات تیار کر کے دلائل کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی آئے تو ہم اس سے بات کریں گے، اس کو سمجھائیں گے۔ یا کبھی کہیں آپ کو ایسا موقع مل گیا کہ 10 منٹ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا کسی کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا اور کہیں سے اس نے کوئی بات چھیڑ دی تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اسلام کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے کہ آپ سے کچھ جانے، آپ کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا کرائیں گے آپ؟ کم سے کم اسلام کا تعارف، آپ مسلم ہیں، جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، جس مذہب میں کے ماننے والے ہیں آپ، اس کے بارے میں کچھ تو آپ کے پاس اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ایک اچھا اور شاندار جو ہے وہ آپ سے تاثر لے کہ یار واقعی میں جس مذہب کو تم مان رہے ہو، اس مذہب کی یہی خوبیاں اور خاصیت تم نے جو بتائیں فرسٹ ٹائم ہم نے سنی ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے بھی اور اپنے اخلاق سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی اسلام کا تعارف ہمیشہ اچھے انداز سے کراتے رہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ دین کی تعلیم سے۔ ہم نے اسلام کی تعلیم کو محدود کر کے رکھ دیا ہے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنے سے، وہ بھی تجوید کے ساتھ ہو، بلا تجوید کے ساتھ ہو، صحیح ہو غلط ہو، اس سے کوئی مطلب، بس پڑھنا آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ مخصوص دعاؤں سے بس۔ تیسرا آپ بتائیے کچھ، یہ عام طبقے کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کی ترویج اور اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں جانا ہے، سمجھا ہے، ان تمام چیزوں پر ہمیں صحیح معنوں میں کما حق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل و زبان سے جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔